آج ہماری آن لائن شادی کورس کی کلاس نمبر 4 ہے۔ آج کی اس نشست اور کلاس میں ہم انشاءاللہ العزیز مختلف شادی کے پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک پہلو ہے شادی کی عمر کے حوالے سے کہ میاں بیوی کی آپس میں عمر کا جو تناسب ہے، فرق ہے، وہ کتنا ہونا چاہیے اور کتنا نہیں، اس حوالے سے اور بھی اس کے ضمن میں باتیں آئیں گی۔ نمبر 1 بہتر یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی ان کی عمر میں جو تفاوت ہے وہ یوں ہونا چاہیے کہ لڑکی کی عمر کم ہو لڑکے کی بنسبت، اور لڑکے کی عمر زیادہ ہو لڑکی کی بنسبت۔ لیکن اس میں کتنی زیادتی ہونی چاہیے؟ یعنی ویسے میں نے آپ کے سامنے ایک کامن جو چیز ہے وہ بیان کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکی کم عمر ہونی چاہیے اور لڑکا جو ہے وہ زیادہ عمر کا ہونا چاہیے میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں۔ لیکن اس میں کتنی زیادہ گنجائش ہے تو وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکے کی عمر لڑکی سے 2 سال یا 1 سال زائد ہونی چاہیے، یہ کم از کم کی بات کر رہا ہوں۔ اور زیادہ کی اگر بات کروں تو زیادہ عمر 5 سال تک زائد ہونی چاہیے بس، ٹھیک ہے؟ لڑکی سے لڑکے کی عمر 1 سال 2 سال اگر زائد ہے تو بالکل بہتر ہے، اور اگر زیادہ سے زیادہ بھی آپ کہیں کہ زیادہ عمر کتنی ہونی چاہیے زائد، تو 5 سال سے زائد لڑکے کی عمر لڑکی سے نہیں اوپر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکیاں عمر میں چھوٹی ہوتی ہیں اور کم ہوتی ہیں، اور زیادہ عمر کے لڑکوں کے ساتھ ان کو، یا بلکہ لڑکا میں کیا کہوں، آدمیوں کے ساتھ ان کو بیاہ دیا جاتا ہے۔ یہ صریح ظلم اور زیادتی ہے، اور اس کا کتاب و سنت میں ثبوت بھی نہیں۔ میں یہاں پر ایک بات بڑی شد و مد کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کے اوپر ہمارے بعض مقتدر اہل علم بھی اس بات کے اوپر آ کر خاموشی اختیار کر جاتے ہیں اور صرف نظر کر جاتے ہیں، اور دلیل بناتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کو، کہ سیدہ عائشہ کی عمر 9 سال تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ان کی نسبت سے زیادہ تھی، اور اس میں گیپ تقریباً 25 سال 30 سال کا گیپ تھا۔ تو گویا کہ وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اما عائشہ کا اتنا گیپ ہوتے ہوئے بھی نکاح ہو سکتا ہے تو آج ہم بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ اس کو نفی نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو درسگاہ تھی نبوت کی، اس کے لیے لازم اور ضروری تھا کہ کوئی کم عمر جو ایک لڑکی ہے اس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی درسگاہ میں بھیجا جاتا، تاکہ وہ عائلی زندگی کے اور گھریلو زندگی کے مسائل کو جانچتی، پرکھتی، دیکھتی اور اپنی فزیکل آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرتی، اور اس کے بعد امت تک ان کو پہنچاتی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں داخلے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدہ عائشہ کا انتخاب فرمایا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ بنا نکاح کے وہ ایک گھریلو زندگی اور مخصوص جو کیفیات اور حالات ہوتے ہیں انسان کے شوہر کے حیثیت سے یا اسی طور پر خلوت کے حوالے سے، تو اس سے جو ہے آشنا ہونے کے لیے نکاح لازم تھا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے عائشہ الصدیقہ کا کم عمری میں نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے فرمایا۔ یہ تھی اس میں ریزن، وجہ اور حکمت اور علت اور سبب۔ اور نمبر 2، ہم بات کرتے ہیں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمر کے ہوتے ہوئے اگر عائشہ الصدیقہ سے جو کہ کم عمر تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
نسبت سے ان کے ساتھ اگر نکاح ہو سکتا ہے تو آج کے زمانے میں زیادہ عمر والے کا کم عمر والی لڑکی کے ساتھ نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس حوالے سے میرے پیاروں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کر لیا۔ اللہ کے نبی تو 50 سال 53 سال 55 سال کی عمر میں بھی ہم جیسے جوانوں کے بھی سمجھو کہ 40 گنا زیادہ ڈبل جوان تھے۔ ہمارے تو آج کے نوجوان وہ بیچارے بوڑھے کھبڑ ہوئے پڑے ہیں، ان کے ہر شائی ان کی بجتی ہے، ان کے گوڈے بھی اور گٹے بھی اور ٹانگیں بھی ہر شائی ان کی کھڑک رہی ہیں۔ تو ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر خود کو کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں تو آتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارے ماں باپ قربان، کہ 63 سال کی عمر تھی اور ان کے سر اور داڑھی کے ٹوٹل جو بال تھے وہ 19 بال سفید تھے۔ ان کے تو بڑھاپے کو بھی بڑھاپا نہیں کہہ سکتے، ان کا بڑھاپا بھی ہم جیسے جوانوں کی کئی جوانیوں پر بھاری تھا۔ ہم قربان جائیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شباب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عنفان پر۔ تو اس لیے ہم امیجن نہیں کر سکتے اس موقع پر کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موقع پر جوانی کا عالم کیا تھا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قیاس مع الفارق ہے کہ ہم اپنی ذوات کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات کے اوپر قیاس کرتے پھریں کہ اگر انہوں نے اتنی عمر کے ہوتے ہوئے 50 سال کی عمر میں اگر 9 سال کی عائشہ الصدیقہ کے ساتھ نکاح کیا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ میں اس کے اوپر بھی دلیل آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ دلیل صحیح ابن حبان میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اللہ کے نبی نے انکار کر دیا۔ قابل غور بات، نکاح کون بھیج رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق، کس کے لیے؟ سیدہ فاطمہ کے لیے، کہ میرا ان کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے انکار کر دیا کہ نہیں۔ کیوں؟ وہ اس کی میں علت اور ریزن بعد میں بتاتا ہوں جو حدیث پاک میں موجود ہے۔ فاروق اعظم نے پیغام بھیجا، اللہ کے نبی نے انکار کر دیا کہ نہیں۔ حضرت علی نے پیغام بھیجا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ آگے وجہ ریزن کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر اور عمر، آپ عمر میں میری بیٹی فاطمہ سے بڑے ہیں، عمر میں میری بیٹی فاطمہ سے بڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم عمر تھے، تقریباً 1.5 سال کا 1.5 سال کا فرق تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت ابو بکر کا۔ حضرت ابو بکر جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر کے اعتبار سے تقریباً 2 سال 2.5 سال اتنا یعنی وہ چھوٹے تھے۔ تو اب دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور کدھر حضرت ابو بکر صدیق، ان کی عمر کا تفاوت کتنا زیادہ تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود کہ وہ ابو بکر صدیق تھے، ان کی صداقت، ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی شرافت، اللہ اکبر، ان پر جو ہے اپنی جان قربان کر دیں، لیکن باوجود اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا کہ ابو بکر میں آپ کو رشتہ نہیں دے سکتا۔ وجہ کیا بیان کی؟ کہ ابو بکر تیری عمر زیادہ ہے اور میری بیٹی فاطمہ کی عمر کم ہے۔ حضرت عمر سے بھی کہا کہ عمر تیری عمر زیادہ ہے اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی عمر کم ہے، میں نہیں نکاح کر سکتا، نہیں رشتہ دے سکتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعہ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ دونوں ہم عمر تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو علماء یا اسی طور پر مسلمان یا آج کے کم عمر کی بچیوں کے ساتھ شادیوں کا ڈھنڈورا پیٹنے والے یا شادیاں رچانے والے جو دلیل پیش کرتے نا کہ نبی پاک کی شادی عائشہ الصدیقہ کے ساتھ 9 سال کی عمر میں ہوئی، کہ عائشہ کی عمر 9 سال تھی اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 سال تھی، یہ دلیل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، اس دلیل کا تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے، اس کو یہاں پر جوڑا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کو امت کے جو افراد اور لوگ ہیں وہ اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کے اوپر عمل کر سکتے نہیں ہیں، یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اس حوالے سے یعنی شادی کے عمر کا جو تناسب ہے، اس حوالے سے جو حدیث پاک ہے یہ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے۔ وہ فقط ایک حدیث پاک ہے جس کا میں نے ذکر کیا، وہ صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اور آپ کی گوش گزار کی ہے۔
تو اس لیے میرے پیارو اس بات کو ذہن نشین رکھیں، جہاں کہیں بھی اتنا تفاوت رکھ کر چھوٹی اور کم عمر بچیوں کا نکاح کر دیا جاتا ہے، وہ باپ ظالم، وہ بھائی ظالم، وہ معاشرہ ظالم، اور ان کے ساتھ شادی کرنے والے ظالم۔ بالکل دو ٹوک لفظوں میں عرض کر رہا ہوں۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے ہمارے علماء یہ مداہنت کا شکار ہو جاتے ہیں اور لب سی لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے اس کی مخالفت کریں اور کیسے کہیں۔ ہاں، ایک ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے آیا شادی یعنی ان کا نکاح جائز اور حلال ہے کہ نہیں۔ میں حلال اور حرام کے پوائنٹ سے بات نہیں کر رہا، حلال اور حرام کے پوائنٹ سے بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ کیا شریعت ایسی شادی کو ایکسیپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے، اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، اس کی تحسین کرتی ہے اور اس کو قابل قبول سمجھتی ہے؟ تو کسی صورت میں قابل قبول نہیں سمجھتی، شریعت کی نظر میں یہ قابل قبول نہیں ہے، شریعت کا یہ مزاج کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے بالکل کلیئر جو شریعت کا مطمع نظر ہے اور شریعت کا مزاج ہے اس کو لے کر چلنا چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات نفسانی کو، کہ ہمارا من چاہتا ہے کہ ہم بڑی عمر والے ہوں اور ہمیں جو ہے کوئی چھوٹی عمر کی مل جائے اور ہم اس کے ساتھ جو ہے رنگ رلیاں جو ہے مناتے پھریں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس کا نہ اخلاق اجازت دیتا ہے، نہ اسی طور پر ہماری شریعت اجازت دیتی ہے، اور نہ ہی عقل اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کی وجہ اور ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، جب عمروں کا تفاوت آ جاتا ہے اور اس قدر آ جاتا ہے تو پھر مزاج نہیں ملتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 40 سال کا بابا اور 40 سال کی ہوش ربا شخصیت، اور ادھر سے بیچاری 18 سال کی لڑکی، 20 سال کی لڑکی، کتنا گیپ، 20 سال کا گیپ آ گیا۔ 20 سال اس بابے نے زمانہ چارا اور یہ بیچاری 20 سال زمانے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے پیچھے ہے۔ بتاؤ وہ کیسے میچ کر سکیں گے، کیسے ان کے مزاج آپس میں مل سکیں گے؟ تو اس لیے یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اسی لیے عرض کیا کہ عمر لڑکے کی زیادہ ہونی چاہیے، اس سے میچور پن آتا ہے لڑکی کے اعتبار سے، لیکن اس عمر کی میں نے آپ کو لمٹ بتا دی کہ 1 سال 2 سال، اور اگر آپ زیادہ سے زیادہ کہیں تو پھر فقط 5 سال کی عمر ہونی چاہیے، یعنی 5 سال مزید اضافہ، اس سے زائد کی عمر نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات کو ہمیں خصوص بالخصوص اپنے اذہان میں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طور پر بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کم عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی بھی جو ہے شادی کر دی جاتی ہے۔ کم عمر اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی بیچاری بلوغت میں قدم رکھا نہیں ہوتا، اور 10 سال کی، 12 سال کی، یا اسی طور پر جو ہے وہ بیچاری ابھی بلوغت میں قدم رکھا ہے، 1 سال ہوا، آدھا سال ہوا، تو ان کی فی الفور شادی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس کو بھی کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں لیا جا سکتا۔ ان کی جو عمر ہے وہ بھی تقریباً 20 سال سے 20 سال کے بعد ان کی شادی کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ سوچنے سے مراد یہ ہے کہ کرنی چاہیے۔ جس طرح میں نے ماقبل کی ایک نشست میں کہا تھا کہ جو لڑکا ہے اس کی عمر یعنی شادی کی سب سے بیسٹ اور بہترین کیا ہے؟ 20 سے 25 سال کے درمیان۔ نمبر سیکنڈ کیا ہے؟ 25 سال سے 30 سال کے درمیان۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ 30 سال سے 40 سال کے درمیان۔ اسی طور پر اگر بات کی جائے لڑکیوں کی تو اس میں بھی میں عرض کروں گا کہ یہی ان کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے اور ان کے لیے وقت ہے کہ وہ 20 سال کے بعد جو ہے شادی ان کی کرنی چاہیے، اس سے پہلے ان کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور بالخصوص جب ابھی تازہ بالغ ہوں تو اس کے بعد تو قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، آپ 18 سال 19 سال کی عمر میں کر دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر اور بیسٹ اور افضل یہی ہے کہ آپ جو ہے 20 سال کے بعد جو ہے ان کی شادی کریں، اس میں ہر طرح سے بہتری ہے۔ اور اس حوالے سے جو عمر کا تناسب ہے، ایک شریعت کا مخصوص جو اصطلاح ہے اس کو بھی پیش نظر ہونا چاہیے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کفوف میں شادی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کفوف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کفوف کہتے ہیں برابری کو، کفوف کہتے ہیں ہمسری کو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کی عمر 40 سال ہے لڑکے کی اور لڑکی کی عمر 20 سال ہے، تو آپ خود بتائیں کہ کیا یہ کفوف ہے؟ کیا یہ برابری ہے؟ کیا یہ ہمسری ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے اس سے معلوم یہ پڑا کہ یہ کفو اور برابری اور ہمسری میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے ہی نہیں کہ اتنی جو ہے درمیان میں گیپ آ جائے اور آپ جو ہے غیر کفو میں اس کی شادی کو کر دیں۔ تو شریعت کے مزاج کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر
یہ عمروں کے تناسب اور عمروں کی جو ایک لمٹ ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے بیوہ عورت کے حوالے سے تو وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، یا اسی طور پر متعلقہ بعض عورتیں بیچاری ایسی ہوتی ہیں، عورتوں سے مراد لڑکیاں، کہ ان کی بیچاروں کی 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو 1 سال کے بعد خاوند فوت ہو گیا، یا اسی طور پر 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی، اللہ نہ کرے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں یا بھائی وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس بیچاری کو ایک یوں سمجھے کہ بے قیمت چیز سمجھ کر گرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بس جو بھی کوئی شخص مل جائے تو اس کے ساتھ ہم اس کا نکاح کر دیں، نہیں دیکھتے کہ آیا وہ اس کا ہمسر ہے بھی صحیح کہ نہیں، کیا وہ یہ دونوں اکٹھے چل سکتے بھی ہیں کہ صحیح نہیں، اس حوالے سے ذرا بھی غور نہیں کیا جاتا۔ صرف پوائنٹ کس سے بنایا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے متعلقہ ہے اور یہ بیوہ ہے، تو اس لیے اب اس کو کون رشتہ دے گا؟ نہیں، اس میں بھی آپ نے حتی الوسع یہی کوشش کرنی ہے کہ اس لڑکی کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ ہی ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اس کی دوسری بار شادی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اس کا ذمہ دار بنایا، آپ کو اس کا ولی بنایا، آپ کو اس کا سرپرست بنایا، تو آپ کی سرپرستی کا تقاضا اور ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس میں انصاف کا دامن کسی صورت بھی نہ چھوڑیں۔ تو اس بات کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور پھر اسی طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شادی کے حوالے سے ذات پات کا لحاظ کرتے ہیں۔ اس ذات پات کے لحاظ میں شریعت کی طرف سے کوئی قدغن اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اپنی ذات میں ہی کریں، اپنی قوم قبیلے میں ہی کریں، کسی اور قبیلے میں یا قوم میں نہیں کر سکتے۔ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ شریعت کہتی ہے کہ اپنی ذات میں اپنی قوم میں کرنا چاہیے۔ نہیں، شریعت کا بالکل اس حوالے سے کوئی موقف نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ دین کو اختیار کریں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے کتاب النکاح چیپٹر میں، کہ فرمایا کہ جب آپ کسی لڑکی کا انتخاب کریں نکاح کے حوالے سے تو اس میں بعض لوگ حسن دیکھتے ہیں، بعض حسب نسب دیکھتے ہیں، بعض اس میں مال و دولت دیکھتے ہیں، اور بعض دین دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم دین کو ترجیح دینا۔ تو اس لیے جب ہمارا اسلام ہمیں دین کو ترجیح دینے کی بات کرتا ہے تو ہمیں اس موقع پر صرف اس بنا پر کسی دیندار لڑکی کو چھوڑ دینا کہ جی وہ ہماری قوم کی نہیں، وہ ہماری ذات کی نہیں۔ اور کتنے ایسے رشتے ہیں کہ ذات کے رشتے ہوتے ہیں لیکن بالکل ان کے اندر دینی علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتا، اور دینی شد بدھ نہیں ہوتی، اور دینی مزاج نہیں ہوتا۔ تو بس ہم کیا کرتے ہیں، جی بس ساری قوم ہے، جی ہماری ذات ہے، جی بس ہم نے وہاں پر کرنا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے پھر قوم اور ذات کو سامنے رکھا، اپنے دین کو سامنے نہیں رکھا۔ اس لیے ٹاپ پرائورٹی پر جو ہماری مین چیز ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے، وہ ہمارا دین ہونا چاہیے۔ دین اگر اپنی قوم اپنی ذات میں مل جائے تو فبیہا، نہ ملے دوسروں میں مل جائے تو ہمیں اس کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے اور اسے اپنی خوش قسمتی سمجھنا چاہیے۔ تو دین کو ہم نے اولیت دینی ہے، نہ کہ کسی اور چیز کو۔ کتنی ایسی ہیں وچولنے یعنی رشتے کروانے والی، یا اسی طور پر گھر والیاں ہماری جو ساس ہوتی ہے یا اور کوئی نندیں وغیرہ ہوتی ہیں، رشتہ دیکھنے کے لیے جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں وہاں پر جا کر؟ معیار ان کا کیا ہوتا ہے؟ معیار ہوتا ہے نمبر 1 جاب، یعنی نوکری یا کاروبار، بھی لڑکے کا کاروبار یا جاب یا کوئی نوکری شوکری ہے کہ نہیں۔ اور پھر اسی طور پر ان کا گھر دیکھا جاتا ہے، یا اسی طور پر لڑکے کا ظاہری حسن، اس کا قد کاٹ، اس کا رنگت وغیرہ، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ دین کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ اور پھر بعد میں جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو اس موقع پر پھر کیا ہوتا ہے کہ اس موقع پر ہمیں شریعت یاد آ جاتی ہے، ہمیں دین یاد آ جاتا ہے۔ تو جب آپ نے شروع میں ہی اس چیز کو اپنا مطمع نظر نہیں بنایا اور اس کو اولیت نہیں دی، اس کو ترجیح نہیں دی، تو اب رونا کس بات کا؟ تو اس لیے ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں، یعنی ذات پات اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ مین جو ٹاپ پرائورٹی پر چیز رکھیں وہ دین رکھیں، اخلاق رکھیں۔ اچھا، دین سے مراد کیا ہے؟ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ دین سے مراد کیا ہے۔ دین سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکا جی نمازی ہونا چاہیے، نہیں، یہ دین کا ایک حصہ ہے، ایک شاخ ہے۔ وہ لڑکا جی داڑھی والا ہونا چاہیے، نہیں، یہ دین کی ایک شاخ ہے، حصہ ہے، دین نہیں مکمل۔
وہ جو اس کے سر کے اوپر ٹوپی ہونی چاہیے، یہ دین نہیں۔ جو ہم لفظ بولتے ہیں یا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ بولا ہے نا کہ آپ اس میں دین تلاش کرو، دین کو ترجیح دو، دین سے مراد ہے کیا ہے؟ نظام زندگی، یعنی اس کا نظام زندگی، اس کا اخلاق، اس کا کردار وہ اسلامی ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ نماز تو پڑھتا ہو لیکن سود خوری کرتا ہو، چغل خور ہو، وہ جھوٹ بولتا ہو، غیبت کرتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، دو نمبریاں کرتا ہو، لیکن نماز پڑھتا ہے جی، نمازی ہے 5 وقت کا۔ تو ایسے نمازی کو کیا کرنا کہ جس کا اخلاق اور کردار اور کریکٹر ہی برا ہو۔ تو اس لیے جو ہم لفظ بولتے ہیں نا کہ دیندار ہونا چاہیے، دیندار سے مراد 5 وقت کا نمازی نہیں، دیندار سے مراد اس کے چہرے پر داڑھی کا ہونا نہیں، دیندار سے مراد اس کے سر کے اوپر ٹوپی کا ہونا نہیں۔ یہ جزوی چیزیں ہیں، یہ کلی چیز نہیں ہے۔ جو کلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس کا اخلاق دین کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا کردار دین کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا کریکٹر دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے بنیادی چیز جس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے دینداری کے حوالے سے۔ یہی چیز لڑکی میں ہونی چاہیے اور یہی چیز لڑکے میں ہونی چاہیے۔ ہم لڑکی میں دینداری کیا تلاش کرتے ہیں؟ جی وہ لڑکی جی صوم و صلات کی بڑی پابند ہے، بس صوم و صلات یعنی روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن آیا اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے؟ ہم اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے، اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری غلطی ہے۔ ہمیں اس حوالے سے بالکل سیدھا اور صحیح موقف اپنانا چاہیے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے دینداری کے حوالے سے، کہ نظام زندگی دیکھا جائے اس بندے کا یا بندی کا کہ اس کا نظام زندگی کیسا ہے۔ تو اس کو ہم نے ٹاپ پر رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو رشتوں کے انتخاب کے حوالے سے چیزیں ہیں، ان میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عالمہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے نکاح، بالخصوص یہ مدارس میں پڑھنے والے مشورے دیتے ہیں اور پٹیاں پڑھاتے ہیں۔ بعض استاد بھی ہوتے ہیں وہ اپنے طلباء سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی مدرسے دی پڑھی ہوئی لڑکی دے نال شادی نہ کریو، کہندے جاہل سے کر لینا اور گاؤں دیہات کی لڑکی سے کر لینا، لیکن مدرسے کی پڑھی ہوئی لڑکی سے شادی نہ کرنا۔ کیوں؟ وہ سر پہ چڑھ جاتی ہے جی، کیوں وہ بدتمیز ہوتی ہے جی، کیوں وہ ایسی ہوتی جی، وہ ویسی ہوتی ہے۔ نمبر ایک بات جی میں عرض کر رہا تھا کہ نمبر ایک بات کہ اس کو ہم اصول بنا ہی نہیں سکتے۔ بالفرض کسی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو چکا ہے تو ہم اس معاملے کو کلی طور پر اپلائی نہیں کر سکتے ہر کسی کے ساتھ کہ جی ہر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ میں اس حوالے سے جو ایک بیسک رول اور ضابطہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ پوچھیں کہ کس طرح کی لڑکی سے، یا لڑکیاں پوچھیں کہ کس طرح کے لڑکے سے شادی ہونی چاہیے، تو مین اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہم مزاج اور ہم مشن سے شادی ہونی چاہیے۔ لفظ کیا بولا؟ ہم مزاج اور ہم مشن سے شادی ہونی چاہیے۔ دیکھیں اب میں اس کو آپ کے سامنے پریکٹیکل عرض کر دیتا ہوں ایک مثال کے ذریعے سے کہ آپ ہیں عالم دین، آپ کی ساری زندگی گزری مدرسہ میں دین کے حوالے سے، اور آپ نے جو ہے مدرسہ کی لڑکی کا انتخاب کیا نا، اس کی بجائے آپ نے جو ہے کسی ڈاکٹر کا، کسی یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ خود سوچیں اس کی زندگی اور آپ کی زندگی میں، اور اس کی زندگی اور آپ کی زندگی کے معمولات میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ آپ تو اٹھتے ہیں تہجد میں اور وہ تو اٹھتی ہے جی 8-10 بجے 11 بجے، اور آپ سوتے ہیں نماز عشاء کے متصل بعد، وہ تو سوتی ہے جی رات 2 بجے 3 بجے 12 بجے کے بعد۔ اور اسی طور پر پھر کام جو آپ کا ہے دینی حوالے سے، کبھی آپ جو ہیں رات کو جلسے پہ جا رہے ہیں، کانفرنس پہ جا رہے ہیں، آپ جو ہیں کبھی کہیں پر جا رہے ہیں، جلسے میں، ریلی میں، فلاں جگہ پر، تو وہ تو اس کے مزاج میں یہ چیزیں فٹ بیٹھیں گی نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب دو متضاد مزاج ہوتے ہیں نا تو پھر وہاں پر لڑائی اور جھگڑا جنم لیتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بھی پیش نظر ہونا چاہیے کہ ہم مزاج کے ساتھ شادی کرنا یہ شادی کے دوام اور اس میں بہتری اور محبت کے حوالے سے نہایت اہم اصول اور گر کی چیز ہے۔ یہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ کفو کا جو لفظ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری شریعت نے دیا، یہ بالکل پرفیکٹ لفظ ہے، اور اس لفظ کو جہاں جہاں اپلائی کیا جائے گا انشاءاللہ بہتری ہی بہتری آئے گی۔ تو ہم نے اس معاملے کے اندر بھی یعنی کہ تعلیم کہہ لیں، پیشہ کہہ لیں، پیشن کہہ لیں، یا سوچ اور فکر کہہ لیں، اس میں بھی ہم نے کفو تلاش کرنا ہے کہ آیا وہ میری ہم مزاج ہے یا نہیں،
آیا وہ میری ہم مشن ہے یا نہیں، آیا وہ میرے ساتھ مطابقت اور موافقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. تو اس میں بھی آپ نے اس بات کا لحاظ رکھنا ہے. اب دیکھیں اگر آپ ماشاء اللہ سے عالم ہیں تو اگر آپ نے عالمہ کے ساتھ جو ہے بیاہ کیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر ایک، آپ کی وہ ہم مزاج ہوگی. نمبر دو، وہ جو آپ نے پڑھا ہوگا وہی اس نے پڑھا ہوگا. تو اگر بالفرض آپ کسی وقت گھر میں کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے واقف ہوگی اور وہ آپ کا اس حوالے سے خیال رکھے گی. نمبر تین جو ہے، اگر بالفرض آپ کسی جلسے میں، جلوس میں، ریلی میں یا کسی رات برات جو ہے کہیں پر جاتے ہیں یا فجر کے درس میں جاتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو یونیورسٹی کی لڑکی ہے وہ کہے گی آپ صبح صبح تہجد کے وقت کہاں جا رہے تھے بھائی، یا آپ کہاں جا رہے ہیں اس وقت میں، کون سی کوئی نشست اور کون سی کوئی کلاس ہوتی ہے، یا اس وقت کون جو ہے وہ سننے کے لیے آتا ہے لیکچر آپ کا یا بیان. تو یہ اس کو نہیں پتا کیونکہ وہ اس ماحول سے واقف نہیں ہے. اور اسی طور پر پھر بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اب آپ کی جو ذہن ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ دینی ہے، اور اس کے برعکس اگر آپ کی وائف جو ہے وہ ڈاکٹر ہے یا کوئی اور مزاج رکھتی ہے تو اس کا تو اس حوالے سے ذہن ہوگا. تو پھر بچوں کی جو تربیت ہے اس میں بھی فرق آئے گا اس حوالے سے. اور پھر آپ کریں گے کیا کہ آپ اس کے اوپر دین کے حوالے سے محنت کرنا چاہیں گے، وہ اس کے اوپر دنیا کے حوالے سے محنت کرنا چاہے گی. تو یوں جب محنت کا میدان ایک ہے لیکن محنت کے رخ دو ہو جائیں گے نا، یعنی میدان اور منزل تو وہ بچہ ہے نا اس کے اوپر محنت کرنی ہے، لیکن اس کے اوپر جو محنتیں ہو رہی ہیں وہ دو طرح کی ہو رہی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، وہ بیچارہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. تو اس لیے یہ نتیجہ نکلے گا غیر کفو میں شادی کرنے کا کہ آپ نے اپنے ہم مزاج کے ساتھ اور ہم مشرب کے ساتھ شادی نہیں کی. تو اس لیے یہ کوئی اس میں قباحت والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل پرفیکٹ بات ہے کہ جو مدرسہ کی پڑھی ہوئی ہے آپ اسی کے ساتھ شادی کریں. باقی کہتے ہیں جی انہیں پتا ہوتا ہے کہ جی کیا کچھ پڑھا ہوا ہے مفتی صاحب نے، عالم صاحب نے، چونکہ اس نے بھی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں تو آپ کی اہمیت نہیں ہوتی اس کے دل میں. بالکل ایسی بات نہیں ہے. اگر بالفرض کہیں پر کوئی ایسا خراب دانہ نکل آیا ہے تو یہ شاذ و نادر چیز ہے، اس کے اوپر آپ جو ہے پوری کی پوری ڈاکٹرائن کھڑی نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہونا کہ ہر کہیں پر ایسا ہو، ہر جگہ پر ایسا ہو، تو پھر تو آپ یہ اصول بنا لیں. تو یہ جو ہمارے ہاں مثال کے طور پر اساتذہ اس قسم کی اگر بالفرض پٹیاں پڑھاتے ہیں تو ان کے گھروں میں کیا ہے، یا ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ اکثر مدارس میں پڑھ رہی ہوتی نا. تو اب آپ خود سوچیں کہ وہ تعلیم کیا دے رہے ہیں، پٹی کیا پڑھا رہے ہیں، ذہن سازی کیا کر رہے ہیں، اور خود اپنی بیٹی کیا ہے مدرسہ میں پڑھ رہی. گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی میری بیٹی کے ساتھ دنیا جہاں کا کوئی شخص جو ہے وہ شادی نہ کرے. تو اس لیے یہ اصل میں اچھا پھر آپ کہیں گے کہ یہ پھر اساتذہ یا مختلف قسم کے لوگ اس قسم کی پٹیاں پڑھاتے کیوں ہیں، باتیں کرتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ میرے پیارو یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بالخصوص پاکستانی لائی لگ قوم ہیں. لائی لگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جن نے لایا گلی اودے نال ٹر چلی. ٹھیک ہے، جس نے لگایا باتوں میں بس اس کے ساتھ چل پڑے. یہ نہیں پتا کہ آیا اس کے ساتھ چلنا چاہیے، وہ حقیقت پر مبنی بات کر بھی رہا کہ نہیں کر رہا. بس ہم سنتے ہیں ادھر سے اور پھر آگے اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طور پر یہ جو ہمیں پٹیاں شٹیاں پڑھا رہے ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے وہ کوئی ادھر ادھر کے لڑکے شڑکے ہوں یا ادھر ادھر کے لوگ ہوں، انہوں نے کسی سے سنا، کسی نے کسی سے سنا، تو بس وہ ریت چلی آ رہی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، ورنہ حقیقت کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق اور لنک ہرگز نہیں ہے. تو اس لیے اس کو آپ نے کسی خاطر میں نہیں لانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آپ نے ایسی کے ساتھ ہی کرنی ہے کہ جو آپ کی ہم مزاج ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کسی ڈاکٹر اور میڈیکل کی فیلڈ سے متعلقہ کے ساتھ کریں، اور اسی طور پر اگر آپ دیندار ہیں یعنی عالم ہیں تو عالمہ کے ساتھ کریں. اور اگر آپ جو ہیں کوئی مشن اور ویژن رکھتے ہیں تو کوئی مشن اور ویژن والی کے ساتھ کریں. اسی طور پر یہ جو مسالک کا حساب کتاب ہے تو اس میں بھی مشورہ یہی ہے کہ ہم مسلک کے ساتھ کریں تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ برتر بات ہے. اور اسی طور پر جو ہے جو ذاتیں ہیں، ذات کے اعتبار سے اگر کرنا چاہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہم پلہ ذات میں کیا جائے، نہ اوپر اور نہ ہی نیچے کیا جائے. اس سے بھی پھر بسا اوقات جو ہے مثال کے طور پر تانے مینے والی باتیں آ جاتی ہیں. اگر آپ جو ہے معاشرے کے اعتبار سے جو نچلی ذات ہے یا کمتر ذات سمجھی جاتی ہے اس سے ہیں، اور لڑکی آپ نے بڑی ذات کی لے آئے، تو پھر وہ کیا ہوگی، وہ عورت ہوتے ہوئے آپ کو تانے مارے گی. یا اسی طور پر آپ نے کسی معاشرے میں سمجھے جانے والی جو کم ذات ہے اس کے ساتھ شادی کر لی اور آپ بڑی ذات کے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر معترض ہوں گے.
آپ اس کو جو ہے کسی موقع پر تانے ماریں گے تو اس سے بھی پھر جو ہے وہ گھر کے اندر ماحول مقدر ہو جائے گا اور گھر کے اندر ماحول خراب ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ ہم پلہ کے ساتھ، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا ہم پلہ یا کفو، یہ بالکل پرفیکٹ لفظ ہے اور بالکل ایسا لفظ ہے کہ جس کو جامع معنی لفظ کہا جا سکتا ہے، جس میں ساری کی ساری چیزیں سموئی جا سکتی ہیں۔ تو اس میں بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، یہ جو شادی وغیرہ کے لیے لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے یا لڑکے کا انتخاب ہوتا ہے، میں اس میں کہوں گا کہ دور شادی نہیں کرنی چاہیے۔ دور سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر جانے کے لیے آپ کو اسپیشل سوچنا پڑے کہ یار افو اب جانا بھی پڑے گا، پھر آنا بھی پڑے گا، کیسے جاؤں گا، کیسے آؤں گا، تو ایسی جگہ پر شادی نہ کریں، بالخصوص آج کے دور میں۔ مثال کے طور پر آپ فیصل آباد کے ہیں، آپ شادی کر لیتے ہیں کراچی، آپ کر لیتے ہیں صادق آباد، آپ کر لیتے ہیں اسلام آباد، راول پنڈی، تو یہ بالکل آپ کا جو فیصلہ ہے یہ غلط فیصلہ ہے۔ بھلے راول پنڈی میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، صادق آباد میں آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ رہتے ہوں، لیکن اتنا جو فرق ہے علاقے کے حوالے سے، یعنی اس کی لینتھ کے حوالے سے اور سفر کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی قریب ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے کم از کم ایک آدھے دن کے اندر واپس آ سکیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں سفر کی بات کروں کہ اس کی لمٹ کتنی ہونی چاہیے، اس میں اگر میں سفر کی بات کروں تو سفر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف گھنٹہ، آج کے دور کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، گھنٹہ سفر اگر بنتا ہے یک طرفہ یعنی ایک طرف کا، تو ایسی جگہ پر اور اتنی دور تک جو ہے ہمیں اتنی رینج میں شادی کرنی چاہیے، لڑکا ہو تب بھی اور لڑکی ہو تب بھی۔ اس سے زائد سفر بنتا ہے تو اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اس موقع پر ہم چاہ میں، خوشی خوشی میں شادی کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بعد میں پھر پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر ساری زندگی کی ٹینشن بن جاتی ہے۔ بندہ پھر ساری زندگی سمجھے کہ سفروں میں گزارتا ہے، آنے جانے میں گزار دیتا ہے اور وہ کوئی ڈھنگ سے کام بھی نہیں کر پاتا۔ تو سفر کے اعتبار سے یہ چیز ملحوظ خاطر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بالکل قریب شادی نہیں کرنی چاہیے، مثال کے طور پر محلے میں موجود ہے، دوسری گلی میں موجود ہے، یا 5 منٹ کی مسافت پر موجود ہے تو اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، یہ بالکل بیسٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ آپ کے اوپر عنایت اور رحمت ہوگی اگر پروردگار عالم آپ کو اس حوالے سے زیادہ قربت نصیب فرما دیتے ہیں اور قریبی جگہ پر آپ جو ہے شادی کر لیتے ہیں، یہ زیادہ بیسٹ اور بہترین ہے، وسائل کے حوالے سے بھی اور اسی طور پر معاملات زندگی کے چلانے کے حوالے سے بھی۔ اس کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر ہونا چاہیے، یعنی زیادہ دور شادی کرنی ہی نہیں ہے، اور 1 گھنٹے کی یک طرفہ مسافت ہو تو آپ وہاں پر کر لیں، یہ بھی بہتر ہے، اور پھر اس سے نیچے یعنی قریب سے قریب ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے ہر حوالے سے۔ بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شادی کے لیے انتخاب کر رہے ہوتے ہیں لڑکے کا یا لڑکی کا، تو اس میں رائے نہیں لی جاتی لڑکے کی یا پھر لڑکی کی، اس کو جو ہے معیوب اور معتوب سمجھا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا حق مارنے والی بات ہے، اور یہ غیر غیر منصفانہ یہ ان کا فیصلہ ہے جو بھی ایسا کرتے ہیں، چاہے وہ لڑکے کے حق میں ہو چاہے وہ لڑکی کے حق میں ہو۔ یہ ایسا کرنے والے ظلم پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے لڑکے سے نہ پوچھیں یا آپ اپنی لڑکی سے نہ پوچھیں۔ اسلام اور شریعت ہمیں دونوں سے پوچھنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، نہ یہ کہ آپ، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر لڑکے سے تو پوچھ لیا جاتا ہے لیکن لڑکی سے اس حوالے سے کوئی استفسار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے جو ہے ہماری ناک کٹتی ہے، یا کہتے ہیں کہ ہم پوچھیں اپنی بچی سے یا اپنی لڑکی سے، ہم نہیں پوچھیں گے، بس ہم نے اپنا فیصلہ مسلط کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو قابل غور بات ہے کہ آپ جو شادی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، تو وہ آپ نے اپنی تھوڑی شادی کرنی ہے، وقت کس نے گزارنا ہے ساری کی ساری زندگی کا، وہ ان دونوں میاں بیوی نے آپس میں وقت گزارنا ہے۔ تو شریعت اس حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ آپ لڑکے سے بھی پوچھیں اور لڑکی سے بھی پوچھیں۔ آپ اندازہ کریں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنا تھا، حالانکہ یہ رشتہ آسمانوں پر طے ہو چکا تھا،
باوجود اس کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے استفسار کیا تھا کہ بیٹی فاطمہ، میں آپ کا نکاح اور شادی علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں، اپنی بیٹی سے استفسار کر رہے ہیں۔ تو اب ہم لوگ یا ہمارے ماں باپ یا ہمارے بڑے، کیا ہم زیادہ سمجھدار اور دانا ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بیٹی سے استفسار کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے؟ تو اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جی وہ مامے نے کہا کہ فلاں جگہ پر کرنی ہے، وہ چاچا کہہ رہا ہے کہ ادھر کر دو، نانا کہہ رہا ہے، دادا کہہ رہا ہے، ابو کہہ رہا ہے، امی کہہ رہی ہے، بھائی بڑا کہہ رہا ہے۔ بھئی جس کی شادی کرنی اس سے کس نے پوچھنا ہے؟ یعنی مامے سے پوچھ رہے ہیں، چاچے سے پوچھ رہے ہیں، اور بڑے بھائی سے پوچھ رہے ہیں، اور ماں باپ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمارا دل کہاں کرتا ہے۔ بھئی وقت آپ نے اس جہاں پر شادی کرنی ہے آپ نے گزارنا ہے، یا اس لڑکی نے گزارنا ہے، یا اس لڑکے نے گزارنا ہے؟ ان دونوں سے پوچھا نہیں جاتا، ان سے استفسار نہیں کیا جاتا، سوال ہی نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بالکل نا انصافی اور غیر منصفانہ بات ہے، حتیٰ کہ پھر اس کے اوپر طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر پھر گھر اجڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک کیس ہے ہمارے پیش نظر کہ ایک لڑکی تھی، اور جس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کی گئی، یہ دونوں لڑکی اور لڑکا، ان کے ماں باپ یعنی دونوں کے باپ آپس میں بھائی، دونوں کی مائیں آپس میں بہنیں، اور ان کا گھر وہ بالکل ساتھ تھا، درمیان میں دیوار تھی، اتنی کلوزنگ، یعنی رشتے کے حوالے سے بھی اور مقام اور جگہ اور سکونت کے حوالے سے بھی کلوزنگ۔ لیکن لڑکی نہیں چاہتی تھی کہ شادی ہو، وہ کہتی تھی کہ یہاں پر شادی نہیں کرنی، لیکن اس لڑکی کے ماموں لوگ کہتے تھے کہ یہیں شادی کرنی ہے۔ شادی کر دی۔ اب شادی کرنے کے بعد کیا ہوا، 2 سال 3 سال کے بعد ان کی طلاق ہو گئی، اور وہ خود بتاتی ہیں کہ ہم اول دن سے لے کر آخری دن تک بجائے اس کے کہ ہم اپنا وقت اچھا گزارتے، اور جس طرح ایک شادی کا طور طریقہ اور انسان محبت سے، الفت سے اور ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونے کے حوالے سے وقت گزارتا ہے، اس طرح سے ہم زندگی گزارتے، ہم نے ایک دن بھی اس طرح الفت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری۔ اس کا رخ ادھر ہوتا تھا، میرا رخ ادھر ہوتا تھا، اس کا منہ اس طرف ہوتا تھا، میرا منہ اس طرف ہوتا تھا، ایک ہی بیڈ پہ، ایک ہی کمرے پر۔ تو اس طرح سے بے رخی کے ساتھ اور بے چینی کے ساتھ اور بے قراری کے ساتھ اور بے سکونی کے ساتھ زندگی گزاری، اور بالآخر 3 سال کے بعد دونوں کی جدائی ہو گئی۔ اب آپ خود بتائیں کہ جن ماموں کے پیچھے لگ کر جو ہے انہوں نے شادی کی تھی، تو اس شادی کا کیا فائدہ ہوا؟ اس میں مین ریزن اور وجہ اور سبب کیا ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کے مزاج یا اس کی اجازت اس کو پیش نظر نہیں رکھا، کسی اور کو رکھا۔ ہم جن کی آپس میں شادی کرنی ہے، جن کا آپس میں تعلق کرنا ہے، قائم کرنا ہے، ان سے استفسار کرتے نہیں، باقی سارے جہان سے پوچھتے ہیں، باقی سارے جہان سے مشورے کرتے ہیں۔ جن کا نبھا ہونا ہے، جنہوں نے ساری زندگی گزارنی ہے، ان سے ہم ایک بھی مشورہ نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ بد دماغی ہے، اور یہ ظلم پر مبنی سوچ ہے، اور یہ بالکل بھی اچھا بعض لوگ اس کو اسلامی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی طور طریقہ اسلامک ہے، یا شاید پتہ نہیں اسلام کا کوئی حکم ہے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ہے اسلامی تہذیب، اور ایک ہے مشرقی تہذیب، یا ایک ہے اسلامی تہذیب اور ایک ہے یہ بر صغیر کی تہذیب، پاکستان کی یا پنجاب کی تہذیب۔ ہم نے اپنی تہذیبوں کو جو مشرقی ہیں یا پنجابی ہیں یا اسی طور پر ہماری ملکی پاکستانی لیول کی تہذیبیں ہیں، ان کو بھی اسلام کا نام دے رکھا ہے کہ پتہ نہیں یہ بھی کوئی اسلامی چیز ہے۔ نہیں، یہ ہمارے ہاں جو ذاتیں ہیں، قومیں ہیں، ان کا ایک تشخص ہے کہ وہ اس طرح سے لڑکی کو حق نہیں دیتے کہ اس سے پوچھا جائے، اور بنا پوچھے جو ہے آگے نکاح کر دیتے ہیں، جبکہ اسلام اس کے مخالف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مکمل اور پورا حق ہے لڑکی کو کہ وہ اپنے رشتے کا انتخاب کر سکے، اور اسی طور پر وہ اگر کسی رشتے کو ریجیکٹ کرنا چاہے، اسے کامل اور مکمل درجے کا اختیار حاصل ہے، وہ ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ کوئی نہیں اسے کہہ سکتا کہ تو نے ہماری ناک کٹوا دی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جہاں پر طے کیا تھا وہاں پر تو مانی نہیں۔ بھئی آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، یا اس لڑکی نے گزارنا ہے، یا اس لڑکے نے گزارنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ ہم کسی صورت میں بھی اس معاملے کے اندر اپنے بچے یا بچی کو مجبور نہیں کر سکتے، ان کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہم انہیں ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ انہیں قائل کریں
قائل کرنے سے مراد زور زبردستی کا قائل کرنا نہیں، قائل کرنے سے مراد ہوتا ہے دلیل کے ساتھ قائل کرنا، سمجھانے کے ساتھ قائل کرنا، یا اسی طور پر جو ان کے مفادات ہیں یا ان کے فوائد ہیں اس حوالے سے ان کو قائل کرنا، یہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ ان کے اوپر زور زبردستی کریں گے تو آپ شرعی لحاظ سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے، اور اسی طور پر اخلاقی اعتبار سے بھی آپ مجرم ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے سے اس ریت اور رسم اور رواج اور اس ذہن کو اور اس تشخص کو ختم کرنا ہوگا کہ جو ہمارے ہاں یک طرفہ موقف اپنایا جاتا ہے، اور اس میں دو قسم کے رائے یا دو قسم کے موقف اپنائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، نہ لڑکے سے پوچھتے ہیں نہ لڑکی سے پوچھتے ہیں اور خود اپنی تئیں کر دیتے ہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ لڑکے سے پوچھا جاتا ہے لیکن لڑکی سے نہیں پوچھا جاتا، لڑکی سے پوچھنے کو معیوب اور معتوب سمجھتے ہیں اور اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں، اور اپنی ناک کٹوانا اس کو اس کے مترادف سمجھتے ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کی باطل چیزیں ہیں۔ لڑکے سے بھی پوچھا جائے گا، لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا، لڑکے کا بھی اتنا ہی حق ہے اور لڑکی کا بھی اتنا ہی حق ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے۔ یہ انتہائی زیادہ اہم اور اہمیت کی حامل چیز ہے۔ یقین جانے کہ بہت سارے گھر، بہت ساری بچیاں، بہت ساری لڑکیاں وہ بیچاری تا حیات روتی ہیں، اپنے ماں باپ کو بددعائیں دیتی ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو بددعائیں دیتی ہیں کہ تم نے مجھے یہاں پر گلنے سڑنے کے لیے بھیج دیا، میں یہاں پر نہیں چاہتی تھی۔ ارے بھائی، وہ کوئی مشین تھوڑی ہے، وہ کوئی بے جان شے تھوڑی ہے کہ آپ جہاں مرضی اسے رکھ دیں، دھوپ میں رکھ دیں اور بارش میں رکھ دیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وہ ایک زندہ وجود ہے، وہ ایک حساس وجود ہے، اس میں حس ہے محسوس کرنے کی، تو وہ اس حس کے پیش نظر اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور آتش میں اور آگ میں بیچاری سلگتی ہوئی اپنی زندگی گزارتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز کو اٹھانا چاہیے۔ جو یعنی ابھی اس لیول پر نہیں پہنچے وہ آواز اٹھائیں، اور جو اس لیول پر ہیں یعنی ماں باپ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کا خیال رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے نہ جائیں، بلکہ اس حق کو پورا کر کے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخروئی کو حاصل کریں۔ تو یہ میں نے آپ احباب کے سامنے چند پہلو جو شادی کے حوالے سے ہیں وہ ذکر کر دیے ہیں، اور اس میں جو اہم چیزیں اور اہم پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کے سامنے اور آپ کی گوش گزار کیے ہیں، تاکہ رشتہ کرنے کے حوالے سے اور اسی طور پر عمر کے تناسب کے حوالے سے ہمیں یہ باتیں بالکل کلیئر ہو جائیں، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط ٹریک پر چیزیں چلتی ہوئی جا رہی ہیں، اور ہم سبھی کے سبھی اس کے پیچھے لائی لگ بن کر چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمیں معاشرے کے سلجھاؤ کے لیے اور معاشرے کی بہتری کے لیے ہمہ وقت سوچ و بچار اور سوچ و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں، جو مغربی معاشرے ہیں ان کی جو دنیاوی ترقی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں خاندانی ترقی کی بات یا تنزلی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک دنیاوی ترقی کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں مین ریزن اور وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جمود نہیں ہے۔ جمود کا مطلب ہوتا ہے کہ بس جو ریت چلی آ رہی ہے ہم نے بھی اسی ریت پر چلنا ہے۔ نہیں، ان میں ہے تنوع، ان میں ہے تبدیلی، ان میں ہے جدت، ان میں ہے کچھ نیا کرنا، کچھ نیا سوچنا، کچھ نئے آئیڈیاز بنانا، یہ ہے ان کے اندر بنیادی چیز۔ یعنی اگر آپ کہیں نا کہ کوئی سوال کرے کہ جی اہل مغرب کی ترقی کا راز کیا ہے، تو میں کہوں گا راز یہ ہے کہ ان کی سوچ میں جدت ہے، ان کے فکر میں جدت ہے، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ہر روز کچھ نیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور ہمارے اندر تنزلی کیوں ہے اور ہمارے اندر یہ گراوٹ کیوں ہے، ہم کمزور کیوں ہیں، اس کی ریزن اور وجہ اور علت اور سبب کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ ہمارے اندر کچھ نیا کرنے کا عزم اور ارادہ ہے ہی نہیں۔ ہم بس جو کچھ چلتا آ رہا ہے اسی کو زور زبردستی کے ساتھ تھامے ہوئے چلنا چاہتے ہیں، اور اس جمود سے ہم نکلنا نہیں چاہتے، اس سسٹم اور نظام کے خلاف ہم بغاوت نہیں کرنا چاہتے۔ ہم بس کہہ لیں کہ نا میاں مٹھو بن کر اس سسٹم کو قبول کر کے مسلسل اس کے پیچھے لگ کر ہم اسی طرح چلتا رہنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا ملک یا ہماری جو جنریشن ہے یا ہمارا جو ایک تہذیبی سسٹم ہے وہ گراوٹ کا اور اسی طور پر تنزلی کا شکار مسلسل جا رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے جس دن اور جس وقت اس سوچ کو اپنے ذہن میں پال لیا کہ ہم نے کچھ نیا کرنا ہے، ہم نے کچھ بہتر کرنا ہے، ہم نے کچھ اچھا کرنا ہے، ہم نے کچھ نیا کرنا ہے، پہلے سے ہم نے کچھ مختلف کرنا ہے،
تو اس وقت سے لے کر یوں سمجھیے کہ ہماری ترقی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہی حال ہمارے گھروں کا ہے، ہمارے معاملات زندگی کا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ بس ہمارے بڑے جو ہیں وہ کسی غیر قوم میں شادی نہیں کرتے۔ یہ ہم نے ایک عام کامن جملہ سنا ہوگا کہ ہم برادری کے علاوہ کہیں پر شادی نہیں کرتے۔ بھئی بھلے کسی جاہل کے ساتھ آپ کی شادی ہو جائے آپ کی برادری میں، وہ قبول ہے، لیکن برادری سے باہر جو صاحب علم ہے اور صاحب حکمت ہے، آپ نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ درمیان میں رکاوٹ کیا ہے؟ برادری۔ بس یہ کیا ہے؟ یہی وہ سسٹم ہے کہ جس سسٹم کے خلاف ہمیں بغاوت کرنی چاہیے۔ اس سسٹم کی وجہ سے ہمارا معاشرہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ہمارا معاشرہ تنزلی میں جا رہا ہے، گراوٹ میں جا رہا ہے، ویکنس اور کمزوری کا شکار ہو رہا ہے، اور بالکل وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ میرے پیارو، اگر کہیں پر کچھ مدت کے لیے پانی کھڑا ہو جائے نا، تو وہ پانی بھی بدبو چھوڑ دیتا ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ پانی وہی کام کا ہے اور استعمال کا ہے اور طاہر اور مطہر ہے کہ جو پانی چلتا رہے، بہتا رہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، یعنی نئے سے نئے رستے پیدا کرتا رہے، وہی پانی جو ہے طاہر ہوتا ہے اور وہی مطہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم خود سوچیں کہ ہماری جو معاشرہ ہے وہ طاہر و مطہر کیسے بنے گا جب وہ ایک ہی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، ایک ہی جگہ پر وہ جماؤ کا شکار ہے، جامد ہے، وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ہم جب تک ان چیزوں کو سوچیں گے نہیں، اس حوالے سے غور و فکر نہیں کریں گے اور اپنے آئیڈیاز وہ نئے تشکیل نہیں دیں گے، تب تک جو ہے معاشرہ اسی طرح تنزلی کی راہ پر چلتا رہے گا۔ آپ اس سسٹم کے حوالے سے دیکھیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کیا تھا؟ اس دور میں یہ تھا کہ اگر آپ نے کوئی منہ بولا بیٹا بنایا ہے اور اس کی کوئی بیوی ہے، اس کی کوئی وائف ہے، اور وہ منہ بولا بیٹا اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو یہ باپ جو کہ اس کا منہ بولا باپ ہے، یہ اس بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہی تھا نا۔ اور یہ کہاں سے تھا؟ کیا اللہ کی وحی سے تھا؟ نہیں، رسم و رواج، ابا دادا ماما چاچا پیچھے سے سلسلہ تھا کہ بس یہی چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس رسم کو کس نے توڑا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت نے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوف محسوس کر رہے تھے۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب اور پارہ نمبر 22 کا دوسرا صفحہ اور دوسرا رکوع، اس میں آتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوف محسوس کرتے تھے کہ جب میں اس سسٹم کے خلاف چیلنج کروں گا اور اس سسٹم کے خلاف بغاوت کروں گا اور اپنے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی کے ساتھ شادی کروں گا، تو معاشرہ کیا کہے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے حبیب، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی سسٹم کے خلاف بغاوت کرو، یہ سسٹم غلط ہے، رونگ ہے۔ تو میں اس سسٹم کے خلاف بغاوت کی بات کر رہا ہوں، اور اس سوچ اور فکر کے خلاف بغاوت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سوچ اور فکر اور سسٹم وہ رونگ ہے، غلط ہے۔ اس کے خلاف ہم نے عالم بغاوت بلند کرنا ہے۔ نہیں کریں گے، ہم تنزلی میں اپنا وقت گزارتے چلے جائیں گے اور کبھی بھی سدھار نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ہم کامیابی کی راہ پر نہیں چل سکتے، کبھی بھی ہمارے گھروں میں امن سکھ اور چین کی ہوائیں نہیں چل سکتی۔ تو اس لیے ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کے اس عمل سے ہی کچھ تعلیم کر لے لیں اور اسی سے کچھ اصول کشید کر لیں کہ ہمیں اس قسم کے ہر سسٹم کو للکارنا ہے اور اس کے خلاف چلنا ہے۔ اور پھر آپ کہیں جی ہم سسٹم کو کیسے للکاریں؟ اس کی وجہ سے پھر وہ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فلاں ہوگا، ٹمکاں ہوگا۔ نمبر ایک، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، چوزے کی زندگی کے لیے انڈے کا ٹوٹنا لازم ہے۔ چوزے کی زندگی کے لیے، اس کی حیات کے لیے انڈے کا ٹوٹنا لازم ہے۔ تو یہ تو کام ہوگا۔ اگر آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے تخریب ہوگی، اس کے بعد تعمیر ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ابتدا میں تعمیر ہوگی، تو تخریب کے بعد تعمیر۔ چلیں، مان لیا کہ آپ ڈرتے ہیں یا آپ میں اتنا پیشن نہیں کہ آپ اس سسٹم کے خلاف بغاوت کر سکیں۔ کم از کم جب آپ اس سسٹم کا حصہ بن جائیں، یعنی آپ باپ بن جائیں، آپ ماں بن جائیں، یا آپ جو ہیں ماموں بن جائیں، یا آپ چاچو بن جائیں، یا آپ دادا بن جائیں، تو کم از کم اس مسند اور اس منصب پر آنے کے بعد آپ اس قسم کی جہالتیں نہ کریں۔ آپ اس منصب اور مسند پر آنے کے بعد آپ اسی جو سابقہ لیگیسی ہے اس کو لے کر نہ چلیں، بلکہ آپ جو ہے نیا کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ آج نہ صحیح تو کل، کل نہ صحیح تو پرسوں ہمارا معاشرہ بدلے گا۔ لیکن جب ہم خود کو ہی بدلنے کا ارادہ نہ کریں تو پھر کس طرح سے معاشرہ بدل سکتا ہے؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ خود کو بدلو گے تو بدلے گا زمانہ، خود کو بدلو گے تو بدلے گا زمانہ۔ تو ہم اپنے آپ کو بدلیں۔
جس طرح ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو حفظ کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اپنے استادوں کو کہ ہمارے استاد مارا کرتے تھے، بچوں کو مار مار کے پڑھایا کرتے تھے۔ اب جب وہ اس مسند پر بیٹھتے ہیں تو وہ بھی مار مار کے پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے استاد مارتے تھے، ایک غلطی آتی تھی تو اتنا مارتے تھے، لہذا ہم نے بھی اتنا ہی مارنا ہے۔ 5 غلطیاں آتی تھیں تو اتنا مارتے تھے، تو لہذا ہم نے بھی اتنا ہی مارنا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اسی لیگیسی کو لے کر چلتے ہیں۔ تو میرے پیارو، یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ نیا سوچیں، تقاضوں کے مطابق چلیں، زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ان سے ہم آہنگ ہو کر چلیں۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو زمانے سے ہم آہنگ ہو۔ زمانے سے ہم آہنگ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ وہ ابن الوقت بن جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زمانے کے حالات اور تقاضے کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنے پلاننگ اور منصوبہ سازی کرے، اس کے مطابق اپنی تشکیل کرے اپنے معاملات زندگی کی، اور اس کے تناظر میں دیکھتے ہوئے تمام تر معاملات کو سیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے، مومن کی یہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے بہت ساری باتیں ایسی کی ہیں کہ جو ہماری سوچوں کے دریچے کھولیں گی، اور اسی طور پر ہمیں نئی فکر، نئی سوچ اور نئی آن اور نئی شان، اور اسی طور پر کچھ نیا کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کریں گی۔ اور بالخصوص جو ہمارے ہاں قومی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ہمارے آباء و اجداد کے اعتبار سے، ہمارے خاندانوں، کنبوں اور قبیلوں کے اعتبار سے جو بالکل رونگ اور غلط رسم و رواج اور مزاج چلے آ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کو بدلنے کے حوالے سے آج کی گفتگو اہم ترین کردار ادا کرے گی۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سبھی کو معاشرے میں کچھ اچھا، کچھ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشروں کو، ہمارے گھروں کو یہ سکھ کا، چین کا، امن کا، آشتی کا پروردگار عالم گہوارہ بنائے، اور ہر قسم کی آگ اور ہر قسم کی نفرت اور ہر قسم کی تنگی سے